قرآن حکیم میں ارشاد رب العزت ہے، کیا نابینا اور بینا مساوی ہوتے ہیں، اور کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہیں؟ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کو اللہ تبارک تعالی دینی اور دنیاوی بصیرت، روحانی اور مادی علوم اور عرفان کے نور سے نوازتا ہے، اور ان کی زندگی کا مقصد بنی نوع انسان کی اصلاح، فلاح، تزکیہ نفس اور تجلیہ روح ہوتا ہے، اور امن و سلامتی اور صلح و آشتی کے امکانات کو فروغ دینا اور فتنہ و فساد کو مٹانا ان کی زندگی کا اہم فریضہ۔ قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت سے خوف اور رنج سے آزاد کرتا ہے تاکہ وہ اپنے مقصد حیات میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ایسے ہی اللہ کے محبوب اور نیک بندے دینی اور دنیاوی، ظاہری اور باطنی فوز و فلاح اور لوگوں کی اخلاقی اور معاشرتی اصلاح، معاشی خوشحالی اور سیاسی امن و سلامتی کے امکانات کو روب عمل لانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم و علمان، یعنی علم کی دو قسمیں ہیں، علم دین اور علم دنیا، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے عالمان شریعت اور صاحبان و سالکان طریقت نے ہمیشہ اپنے علم و فضل سے محبت اور باہمی خیر سگالی کے ماحول کو سنوارنے اور انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے مقدور بھر کوششیں کیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی عظمت اور اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، علم را بر دل زنی یار بود، علم را بر تن زنی مار بود، یعنی علم جو شرف انسانیت کی اساس ہے، اس کی عظمت کا انحصار اور دار و مدار روحانی اقدار حیات کو پروان چڑھانے پر ہے، صرف مادی اغراض کی تکمیل نہیں ہے، ورنہ یہی علم مارے آستین بھی ثابت ہو سکتا ہے، امن و سلامتی کے امکانات کو فروغ دینے کے بجائے انسانیت کی تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ دنیاوی امن و سلامتی روحانی فوز و فلاح کے بغیر ناممکن ہے۔ اولیاء اللہ کے دل مشاہدہ جمال با کمال، مکاشفہ جلال لا یزال سے منور ہوتے ہیں، وہ مشعل نور ہدایت ہوتے ہیں، وہ تاریکی کو روشنی اور ظلمت کو نور میں بدلتے ہیں، وہ سوز و ساز عشق و محبت، خلوص اخلاص، صدق و صفا، لطف و عطا، جود و سخا اور مہر و وفا کا پیکر ہوتے ہیں۔ خلوص ان کا ہتھیار، اخلاق ان کی ڈھال اور صدق ان کی تلوار، تحمل ان کا شعار اور توکل و قناعت ان کے تلوار۔ اسی لیے صاحبان طریقت اللہ کے ولی اور دوست کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی علماء حق حقیقی معنی میں وارث انبیاء ہیں۔ وہ ذہنی غلامی سے آزاد ہوتے ہیں، فائدے کی امید اور نقصان کا خوف ان کو محکوم اور غلام نہیں بنا سکتا۔ وہ ایک ایسے نظام حیات اور قانون زندگی کی بنیاد ڈالتے ہیں جس میں انسان کا انسان سے محبت نہ کرنا ایک جرم ہے۔ وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک ایسے ہی معاشرے کی تشکیل میں فعال کردار ادا کرتے ہیں، ایسا کردار جس میں ہر فرد دوسرے فرد کا بھائی ہوتا ہے، جہاں محبت، خدمت، ہمدردی، اخوت، عدل و انصاف، ایثار، صدق، خلوص، بردباری، باہمی تعاون اور تسلیم و رضا کی بالادستی کار فرما ہوتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جن عظیم ہستیوں نے علمی، ادبی، دینی، فقہی، معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی اعتبار سے کارہائے نمایاں انجام دیے، ان میں حضرت شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیوز اور علمی و ادبی برکات سے مستفیض ہونے والوں میں حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ العرب و عجم، شیخ المشائخ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کی عملی اور علمی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی شخصیت کے مختلف پہلو تھے، اور ہر پہلو اپنی انفرادیت میں لائق تحسین و صد آفرین تھا، جو بیک وقت صوفی صافی الضمیر اور عالم بے نظیر تھے، شاعر بھی تھے اور خطیب بھی، سیاسی اعتبار سے غیر معمولی مدبر تھے اور قابل قدر فقیہ بھی، صاحب طریقت بھی اور عارف شریعت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو علم و عمل کی اعلیٰ صفات سے نوازا تھا۔ ان کی عظمت کا اندازہ اور ان کے فیوز و برکات کا اندازہ اس حقیقت سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے متبعین میں لاکھوں عوام کے علاوہ بر صغیر پاک و ہند کے مشاہیر علماء، صوفیہ، سیاسی رہنما و قائدین، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا فیض الحسن سہارنپوری اور مولانا حسین احمد مدنی جیسی جلیل القدر شخصیات شامل ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت شریعت و طریقت کے متوازن اتصال کا نقطہ کمال تھی۔ انہوں نے جہاں اشاعت دین، تبلیغ اسلام اور مسلمانوں کی جد و جہد آزادی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، وہیں اسلامی تصوف کے روحانی اور ثقافتی تقاضوں کے تحت طبقاتی تفاوت، سماجی برائیوں اور فروعی اختلافات کو مٹانے اور باہمی افتراقات کو ختم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی فکر و عمل، کردار و گفتار میں حق پرستی اور سچائی کے علمبردار تھے، اور زندگی کے ہر پہلو میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مینارۂ نور تھے۔ ایک بار ایک دیہاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے دین کا مطلب پوچھا۔ آپ نے فرمایا، دین اسلام خیر سگالی اور خیر اندیشی کا نام ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تصانیف فروعی اختلافات سے درگزر اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نفرت اور تعصبات کو مٹانے کی طرف قابل قدر مثبت اقدام ہے۔ ایسی کاوشوں میں آپ کے رسالہ ہفت مسئلہ کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ 22 صفر سن 1233 ہجری بمطابق 1 جنوری سن 1818 عیسوی ہندوستان یوپی کے ضلع سہارنپور کے قصبے نانوتا میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم بے پایہ سے انہیں علم و فضل سے نوازا۔ وہ بہت بڑے بزرگ، ولی کامل، صوفی اور شاعر تھے۔ والد کا نام حافظ محمد امین تھا اور نسب کے لحاظ سے فاروقی تھے۔ والد نے امداد حسین نام رکھا، لیکن مولانا محمد اسحاق محدث دہلوی نے امداد اللہ کے نام سے نوازا۔ تاریخی نام ظفر احمد تھا۔ والدہ دوسرے بہن بھائیوں کے مقابلے میں آپ سے زیادہ محبت کرتی تھیں، کیونکہ آپ بچپن ہی سے فرمانبردار اور مخلص تھے۔ ابھی 7 سال ہی کے تھے کہ والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کی تعلیم پر زیادہ توجہ نہ دی، لیکن طبعاً اور فطرتاً سعادت مند تھے، اسی لیے خود ہی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے باطنی شوق اور طبعی ذوق سے قرآن مجید حفظ کرنے کی کوشش کی۔ 16 سال کی عمر میں مولانا مملوک علی نانوتوی کے ہمراہ دہلی کا سفر اختیار کیا اور اسی زمانے میں فارسی، عربی اور صرف و نحو کی تحصیل کی، مشکات پڑھی، حسن حسین مولانا عبد الرحیم نے پڑھائی۔ اسی زمانے میں آپ نے خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن روب اور جلال کی وجہ سے قدم آگے نہیں بڑھتا۔ اچانک حضرت بلاقی تشریف لائے اور ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی نظر التفات سے نوازا۔ اس خواب کے بعد حاجی صاحب عرصے تک اضطرار کی حالت میں رہے اور پھر مدت کے بعد میاں جی نور محمد جھنجھانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں روحانی ریاضت اور مجاہدے کے بعد طریقت اور سلوک کی تکمیل فرمائی اور خلافت حاصل کی۔ سن 1844 عیسوی میں شیخ المشائخ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ زیارت حرمین سے مشرف ہوئے۔ ارکان حج کی ادائیگی کے بعد مکہ مکرمہ میں شاہ محمد اسحاق
محدث دہلوی کے یہاں قیام کیا اور ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں روضہ اقدس حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور سرور روحانی اور تسکین قلب حاصل کیا۔ سن 1846 عیسوی میں وطن واپس آ گئے۔ حج سے واپسی کے بعد اپنے بھائی حافظ محمد ضامن کے اصرار پر حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت اور رشد و ہدایت کا آغاز کیا۔ علماء اور صلحاء میں سب سے پہلے مولانا رشید احمد گنگوہی نے بیعت کی اور پھر مولانا محمد یعقوب نانوتوی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا احمد حسن کانپوری، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا حسین احمد مدنی کے علاوہ بہت سے دوسرے جید علماء اور صلحاء آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ بحیثیت معلم شریعت اسلامیہ، مبلغ اسلام، مفسر قرآن، صوفی صافی الضمیر، عارف طریقت، سیاسی قائد، عظیم مصلح اور عاقل اقدار انسانیت، آپ نے 10 کتابیں تصنیف فرمائیں جو علم و ادب کی دنیا میں تالیف قلوب اور مسلمانوں کی جد و جہد آزادی اور باہمی اتحاد و اتفاق کی سمت ایک ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔ اسلامی شریعت و طریقت کو سمجھنے اور اخلاص و مروت کے جذبات کو فروغ دینے میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ان 10 کتابوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کتابوں کے نام ہیں جہاد اکبر، مثنوی تحفۃ العشاق، ارشاد مرشد، وحدت الوجود، فیصلہ ہفت مسئلہ، گلزار معرفت، مرقومات امدادیہ، مکتوبات امدادیہ، درنامہ غضبناک اور ضیاء القلوب۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شعری صلاحیتوں کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اخلاقی تربیت، قومی اصلاح اور معاشرتی محاسن کی طرف ترغیب و تدریس کا ذریعہ بنایا۔ صحبت اور ہمنشینی کے اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے فرمایا، صالحوں کے ساتھ ہوویں صالحاں، ساتھ بدکاروں کے ہو بدکاریاں۔ اپنی ایک اور مثنوی حلم اور درویشی میں محنت کی عظمت کی وضاحت فرماتے ہیں، کر کے محنت اور مشقت پا کمال، جا کے پیدا کر تو کچھ قوت حلال۔ اس ہوا و حرص سے تو درگزر، کر قناعت پیشہ، مت پھر در بدر۔ 1857 کی جنگ آزادی میں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی نے نہ صرف حصہ لیا بلکہ مولانا قاسم نانوتوی اور دوسرے بہت سے علماء کرام کو نبرد آزمائی کے لیے تیار کیا۔ 1859 میں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان سے بدنظمی کے باعث ہجرت کی اور زندگی کے بقیہ 41 سال مکہ مکرمہ میں گزار دیے، اسی لیے انہیں مہاجر مکی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی ممالک کے وہ مشائخ جو مکے میں مقیم تھے اکثر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دے کر فیضان باطنی سے اکتساب کرتے تھے۔ اسی سبب سے پیر میر علی شاہ نے بھی آپ ہی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، مگر حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ پیر میر علی کو منع کیا اور فرمایا، ہندوستان میں ان قریب ایک فتنہ رونما ہونے والا ہے، آپ کا ہندوستان میں رہنا ضروری ہے۔ وہ فتنہ جس کی طرف حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا تھا، قادیانیت اور عقائد باطلہ کا فتنہ تھا، اور حضرت خواجہ پیر مہر علی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق پرزور تردید فرمائی۔ پروفیسر خلیق نظامی نے اپنی کتاب تاریخ چشت میں لکھا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک تعالی نے دل و دماغ کی تمام اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور وہ 19ویں صدی عیسوی کی 3 عظیم تحریکوں کے منبع و مخرج تھے۔ حاجی امداد اللہ مکی مہاجر رحمۃ اللہ علیہ 13 جمادی الاخر 1317 ہجری بمطابق 19 اکتوبر 1899 عیسوی کو
واصل بحق ہوئے. آپ کو جنت المعلا میں دفن کیا گیا. آپ اپنے علمی و ادبی، معاشرتی اور سیاسی کارناموں اور اپنی تصنیفات اور اسلامی تحریک کی نشت الثانیہ کی جدوجہد کی بدولت ہمیشہ زندہ جاوید رہیں گے. ہرگز نمیر داں کے دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جریدائے عالم دوام ماں. This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.